قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا، اس میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں پایا جاتا، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ یہ ساری باتیں کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں؟ قرآن مجید بار بار انسانوں کو اپنی اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس راستے سے اور کیسے اسلام کی جانب جایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے بے شک وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، اور جو شخص ان سے روگردانی کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے تو ہم نے اسے رسول آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ناظرین آئے چلتے ہیں اس آیہ کریمہ کے پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور عمل قرآن مجید کی طرف تمام لوگوں پر حجت ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 2، پیغمبر کے حکومتی فرمان اور حکم کی اطاعت بھی واجب ہے۔ رسول کی اطاعت سے مراد ان کے حکومتی حکم کی اطاعت ہے، ورنہ وہ احکام و دستور خدا کہ جو رسول کی زبان مبارک سے بیان ہوتے رہے ان کی اطاعت و پیروی کرنا خدا کی اطاعت ہے، رسول کی نہیں۔ 3، سارے انبیاء معصوم ہیں۔ 4، انبیاء کے احکام و فرامین حقیقت میں الہی دستور و احکام ہوتے ہیں اور خدائی احکام کے طول میں واقع ہوتے ہیں۔ 5، انسان آزاد اور خود مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ 6، انبیاء کرام کا فریضہ تبلیغ ہے، زبردستی منوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی پہلی آیت کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور منافقین دن کے وقت اور آپ کی موجودگی میں تو کہتے ہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی رات کی محفلوں میں تمہارے کہنے کے خلاف کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں کو لکھ لیتا ہے جو وہ ان رات کی محفلوں میں کرتے ہیں۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور خدا پر بھروسہ اور توکل کریں، اور آپ کی پشت پناہی کے لیے اللہ تعالی ہی کافی ہے۔ ناظرین آئے چلتے ہیں اس آیہ کریمہ کے پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ 1، ہر اظہار وفا اور اظہار ایمان پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منافقین اپنی چرب زبانی سے خود کو مطیع و فرما بردار ظاہر کرتے ہیں۔ 2، منافقین رات کو خفیہ اور چھپی ہوئی محفلیں جماتے اور اپنا گروہ تیار کرتے رہتے ہیں۔ 3، دشمن ایسے نقاط سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جو اندھے اور تاریک ہوتے ہیں، لہذا ان کی سازشوں سے غافل نہ ہو۔ 4، قرآن پاک تنقید کرتے ہوئے سب کو ایک جیسا قرار نہیں دیتا۔ 5، اللہ تعالی منافقین کی سازشوں اور ان کی شیطنت کا خود ہی حساب لے گا۔ 6، منافقین کی خفیانہ اور چھپی ہوئی سازشوں کے مقابلے میں
صرف خدا پر ہی توکل کیا جانا چاہیے اور توکل ہی کامیابی کا سبب ہے۔ 7، اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں اور رسول اسلام کا حامی ہے اور منافقین کی ناپاک سازشوں کو غیبی امداد سے بے نقاب کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو ہم نے جان لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا وہ قرآن کے بارے میں فکر و تدبر نہیں کرتے؟ حالانکہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کے اہم پوائنٹس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تہمتیں لگائی جاتی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یعلمہ بشر، سورہ نحل آیت نمبر 103، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اور شخص قرآن سکھاتا ہے، لہٰذا یہ آیت ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی معمول کی گفتگو یا تحریر میں ایک عرصے کے بعد تبدیلی، ترقی یا پھر تضاد پیدا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے 23 سالہ نزول کے دوران اس میں کسی قسم کا اختلاف اور تضاد پیدا نہیں ہوا۔ حالانکہ اس دوران میں جنگ و صلح، غربت و شہرت اور قوت و ضعف کے کئی نشیب و فراز پیدا ہوئے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے شخص کی زبان سے بیان ہوا جس نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود اس میں کوئی اختلاف یا تضاد پیدا نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے اور کسی انسان کا سکھایا ہوا کلام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا حکم ہر ایک کے لیے، ہر زمانے میں، ہر نسل کے لیے ہے، جس کا راز یہ ہے کہ ہر زمانے میں سوچ سمجھ رکھنے والے افراد بعض نکتوں کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے قرآنی مفاہیم کے لامتناہی اور محدود نہ ہونے کے سلسلے میں فرمایا، بحرن لا یدرکو قعرہ، قرآن ایک ایسا دریا ہے جس کی آخری تہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 198۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ اور اس کے اہم پوائنٹس۔ آئیے چلتے ہیں پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1، قرآن پاک میں غور و فکر نہ کرنے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سرزنش اور مذمت یعنی ڈانٹ اور پھٹکار ہے۔ 2، قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر نفاق کے لیے دوا ہے جو نفاق جیسے موذی مرض سے شفا دیتا ہے۔ 3، اسلام و قرآن کی طرف آنے کا ذریعہ غور و فکر اور تدبر ہے، تقلید نہیں۔ 4، قرآن مجید نے سب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، لہذا عقل انسانی اس کے معارف و تعلیمات تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ 5، قرآن مجید میں تضاد و اختلاف کی سوچ رکھنا سطحی نگاہ، عدم تدبر اور فکری ناپختگی کی وجہ سے ہے۔ 6، قرآن پاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حقانیت پر دلیل ہے۔ 7، قرآن کریم کی آیات کا یکساں ہونا اور اس میں کسی قسم کے اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بنیاد ایسی ذات ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ 8، جو کچھ خدا کی طرف سے ہے وہ حق اور مستحکم ہے، اس میں تضاد اور ٹوٹ پھوٹ نہیں، اس کی ایک بات دوسری کی نقیض نہیں ہے۔ 9، غیر الہی قانون میں ہر جگہ تضاد اور ناہماہنگی نظر آتی ہے۔ 10، انسانی نظریوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختلاف، تغییر و تبدیل اور تکامل پایا جاتا ہے۔ 11، ہر مکتب و مذہب کے باطل ہونے کا بہترین اور آسان ذریعہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کے تضادات و تناقضات کو بیان کیا جائے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید میں کسی طرح کے اختلاف اور تضاد کا نہ ہونا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کی کتاب ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔